الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم الذين يظاهرون منكم من نسائهم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم إلا الله ولدنهم ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا منكرا من القول والزورا وإن الله لعفو غفور. وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. قرآن پاک میں 30 پارے ہیں اور اس میں سے یہ ہے
28 پارہ اللہ کے فضل سے کتنے پارے ہو گئے؟ 27 ہو گئے الحمدللہ۔ اور کتنے باقی ہیں؟ 3 پارے باقی، 28 میں 30۔ اور قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں الحمدللہ، اس میں بھی 58 صورتیں ہو گئی، 57 ہو گئی یا 58 صورتیں، اور ہر صورت کا نام الگ ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے، ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب اتارے تو 114 صورتیں اتارے اور ہر صورت کا نام الگ رکھے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس، نمبر تفصیلات ہیں تو 10 پاروں کے بتائیں۔ تو اس سورت کا نام ہے سورہ مجادلہ۔ اللہ بھی بڑے بہت کریم ہے، صحابہ کی عبادت بھی بتائے اور صحابہ کی دعوت بھی بتائے، اور ساتھ ساتھ میں ان کا آپس میں کبھی جھگڑا ہو گیا تو بھی وہ بھی بتا رہے تھے۔ لیکن یہ تمام چیزیں اللہ سے تعلق تھا، اغراض نہیں تھے، اللہ سے معاملہ۔ اور یہ بھی کس کا واقعہ ہے؟ ایک عورت صحابیہ، ان کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا تو اس کو پسند کر کے قانون بدل دیا تھا۔ کتنی نیک تھی ان کے ساتھ وہ عورت صحابیہ، نبی کی خدمت میں آگے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کیا کرنا؟ ہمارے نبی بولے ابھی تک مجھے کوئی اطلاع اس کے لیے، مجھے کیا کرنا؟ تو اتنا اللہ کو منوائی، جھنجھوڑی اللہ کو، اللہ قانون بدل دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور قرآن آیتیں نازل ہو گئی اور بولے کہ اس کی شکایت صحیح ہے، ہم اپنا ضابطہ بدلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنے اللہ کی نیک بندی تھی امید، اس کی وجہ سے قیامت تک امت کو ایک نیا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے سورت کا نام ہی اللہ کو پسند آیا تو نام بولے ان کا نام کیا رکھنا؟ مجادلہ ہی رکھو۔ مجادلے کے معنی ہے آپس میں بحث کرنا، میاں بیوی کا آپس میں بحث کرنا، صحابیہ کا اور اللہ کے نبی کا۔ پہلے خلاصہ سنو، ہوا کیا؟ دور جاہلیت میں بیوی کو الگ کرنے کا ایک طریقہ تھا، ہمیشہ کے لیے بیوی جدا ہو جاتی۔ اسلام آیا تو قانون آیا، بیوی کو جدا کرنے کے لیے طلاق آیا۔ طلاق کے اندر بھی 3 قسمیں آئی، طلاق رجعی، طلاق حسن اور طلاق مغلظہ۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے رجعی دو، اگر بیوی نافرمان ہے، شرعی حدود کے اندر تمہارے خیال نہیں کر رہی تو اسے چھوڑو، لیکن پورا نہیں چھوڑنا۔ رجعی کے معنی ہے اگلے مہینے میں پھر رجوع کر لینا، سمجھ جائے گی۔ پھر دوسرا بتا اگر یہ نہیں ہوا تو حسن بڑھ جائے گا، اس کے اندر نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر بھی اپنے فیور میں ہے، اگر بلا لینا ہے تو بلا لے سکتے۔ پہلے اس میں بغیر نکاح کے بلائیں گے، دوسرے اس میں بلا سکتے ہیں مگر نکاح کرنا پڑے گا۔ تیسرا ہے مغلظہ، اب ٹوٹ گیا، اب کسی بھی صورت میں وہ بیوی بن کے ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتی۔ یہ اسلامی قانون ہے، یہ تو بعد میں آیا۔ پہلے قانون دور جاہلیت میں تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے کسی عمل سے ناراض ہوتا، چھوڑ دینا چاہتا، تو اسے جملہ کیوں کہتے تھے؟ انتی کا امی، تو میری ماں کی طرح ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں زہار۔ پہلے طلاق نہیں تھا، زہار ہی تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑنا چاہتے کسی ناراضگی کی وجہ سے تو کہتے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا ماں کے عضو کی طرح ہے، پیٹھ کی طرح، پیٹ کی طرح، پیر کی طرح، چہرے کی طرح، ماں کے کسی عضو کی طرف تشبیہ دیتے تو اس کو کہتے زہار۔ یہ جملہ کہتے ہی بیوی الگ، میاں الگ ہو جائے۔ کوئی قانون نہیں تھا پھر ملانے کا، ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ زندگی بھر ویسے رہو۔ اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد بہت سے احکامات آئے، لیکن یہ حکم نہیں آیا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام اسامہ بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس بن ثابت، اوس الف اوسی ہے،
تفسیر میں دیکھا میں ابھی، اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور ان کی بیوی کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ۔ کسی معاملے میں میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہوا تو حضرت اوس ابن ثابت نے اپنی بیوی سے کہا انت کظہری امی، تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے۔ یہ جملہ کہتے ہی دونوں الگ ہو گئے، دونوں مسلمان، دونوں صحابی۔ اب کیا کرنا؟ شوہر تو بول دیا، لیکن اب بیوی کو چند گھنٹوں کے بعد احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، زندگی بھر میں اپنے میاں کے ساتھ تھی، اتنے سارے بچے مجھے ہوئے، اب اگر مجھے چھوڑ دیا گیا تو میں کہاں جاؤں؟ نہ میکہ میرا اس قابل ہے، نہ کوئی بھی بھائی مجھے رکھنے کو تیار ہے، اور اتنے بچوں کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر۔ اس نے پہلے اللہ کو منوایا، اللہ سے مجھے کہ اللہ کیا معاملہ ہو گیا؟ میں تو ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، لیکن کسی وجہ سے میرا شوہر ناراض ہو کے مجھ پر یہ الزام لگا دیا، کیا کرنا؟ اب تو جدائی ہو گئی۔ اس اللہ کے نیک بندے کو خیال آیا نہیں، حضور کے پاس جانا، مسجد نبوی میں جانا۔ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، وہ اپنا گھومنے ڈالی ہوئی آئی حضور کے پاس۔ دیکھیے اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے صحابی اوس ابن ثابت نے مجھے اس طرح منسوخ کر کے مجھے چھوڑ دیا، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا دیکھو قانون تو ابھی تک کچھ آیا ہی نہیں، جو قانون ہے جیسے دور جاہلیت میں تھا ہمیشہ کے لیے رہنا، بس اب دوبارہ قصہ ختم ہو گیا۔ اس نے اللہ کے نبی کے سامنے فرمایا نہیں، جب دین حق آیا ہے تو میری اس مصیبت کا کوئی مسئلہ حل ہونا، میں زندگی بھر جوانی ان کے ساتھ گزاری اور اتنے بچے میرے ہو گئے، اب اگر مجھے چھوڑ دیا گیا تو میں کہاں جانا؟ حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی تو معاملہ تو نہیں ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا تو میں تمہیں سنا دوں گا۔ بتا رہے کتنے دن لگے، کتنا وقت لگا، کتنا اللہ کے سامنے اس خاتون نے رویا، گڑ گڑایا، تو اللہ کو رحم آیا، اللہ قانون بدل دیے۔ اب قانون بدل کے اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، ہم نے اس عورت کی باتوں کو سنی اور اس کو نبی کے ساتھ جھگڑنے کو بھی دیکھا۔ ہم اپنا قانون بدل کر یہ حکم دیتے ہیں کہ اب جس نے اپنی بیوی کو زہار کر لیا، ماں کے ساتھ تشبیہ دی، اب وہ طریقہ گناہ کبیرہ ہے، اب نہیں کرنا۔ کیا کرنا؟ اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی اور عمدن غصے میں اپنی بیوی کو ماں کی طرح تشبیہ دے کر زہار والا عمل کر لیا تو اب اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، البتہ بولنے والے کے اوپر گناہ اور جرم ہے، سزا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ جرم سزا کیا ہے؟ جرمانہ اللہ کی طرف سے۔ جرمانہ یہ ہے کہ جس نے بولا ہے شوہر، اگر وہ اپنی بیوی کو پھر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو ایک باندی کو آزاد کرنا۔ کیا کرنا؟ ایک باندی، اس زمانے میں باندیاں بہت تھی تو فرمایا کہ باندی کو آزاد کرو۔ اگر باندی آزاد کرنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے خریدنے کی تو فرمایا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، بیچ میں گیپ نہیں آنا، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو۔ فرمایا اگر کوئی ایسا ضعیف ہے، کمزور ہے، 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 وقت، ایک ٹائم نہیں، صبح اور شام۔ اور اس کے بدلے میں اگر کوئی کھانا کھلانے کا انتظام نہیں کر سکتا تو ایک بندے کو روزانہ صدقہ فطر کی مقدار میں غلہ دے دینا یا رقم دے دینا۔ تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کا صدقہ فطر ادا کر دینا۔ تو ایسی صورت میں جس نے اپنی بیوی سے زہار کیا ہے وہ گناہ بھی اللہ معاف کریں گے
پھر اس عورت کو بیوی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. یہ کم ہے. جبکہ شوہر بھی اپنی بیوی کو رکھنا چاہ رہا, زہار کرنے کے بعد بھی رکھنا چاہ رہا, تو اس کا جو ہے جرمانہ ہی ہے. اگر کوئی پہلے سے روکنا ہی نہیں چاہ رہا تو ایسی صورت میں زہار بولے تو زہار کا تو گناہ ہوگا, اس کے بجائے طلاق دینا پڑے گا, جدا ہو جائے گا. تو اس عورت کی فریاد کو اللہ نے سن لیا اور قانون بدل دیا قرآن میں قیامت تک. اور پھر سورت کا نام ہی رکھے سورہ مجادلہ. یہ واقعہ ہے اس رکوع میں. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے بے حد مہربان رحم والا. قد سمع اللہ, اللہ نے سن لیا, قول التی, اس عورت کی بات, تجادلک, جو آپ سے جھگڑ رہی تھی. جب جھگڑنا پڑے تو ہماری طرح نہیں, ارے ترے فلاں فلاں, نبی سے بات کر رہے تو ظاہر بات ہے نبی کے سامنے تو آدمی اپنی آواز بھی اونچا کرنا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچی مت کرو. تو صحابہ کا جھگڑتے, ان کے جھگڑنے کا مطلب یہ کہ اپنی تکلیف کا اظہار کریں. اتنے ڈھیر سارے بچے ہیں, میری جوانی ان کے ساتھ گزری ہے, میں جان کے کہاں جاؤں یا رسول اللہ, کوئی راستہ بتائیے ابھی. تو حضور میں کیا کر سکتا ہوں بھائی, اللہ کا قانون آنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تجادلک فی زوجہا, وہ عورت تمہارے سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ, اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. نبی تو بولے میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ایک وکیل ہوں, اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا تم کو سناتا ہوں. تو وہ شکایت کس سے کرے؟ وتشتکی الی اللہ, اللہ سے شکایت کری, رو دھو دیے, اللہ کے سامنے گڑایا. اللہ کہتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما, اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو جو ہو رہی. آپ کیا جواب دیے, صحابیہ کیا جواب دیے, یہ دو باتیں آپ سن رہے تھے, اللہ نے سن رہی تھی. دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی. ان مطالبہ کر رہی تھی, اللہ میں غریب ہوں, میں اللہ کے رسول, میرے بعد بچے, میں کہاں جاؤں, نہ مائکہ ہے نہ سسرال ہے, نہ کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے. اب اس بندے نے مجھے اس طرح زہار کر دیا. اللہ کہتے ہیں میں سب سن رہا تھا تم دونوں کی باتیں. پھر آگے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. سن بھی رہا حالات کیا ہو, اور جانتا بھی ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اللہ اس سے واقف ہے. یہاں تک اشارہ کرے. اب تفصیل بتا رہے تھے. الذین یظاہرون منکم, جو لوگ تم میں سے زہار کریں, یظاہرون مانے کیا, زہار کریں, من نسائہم, اپنی عورتوں سے کہہ دیں تم ماں کی طرح ہے, ماں کے عضو کی طرح ہے. اللہ کہتے ہیں ما ہن امہاتہم, یہ بولنے سے تمہاری ماں نہیں بن جاتی. وہ جاہلیت کا طریقہ تھا. وہ کوئی آدمی ماں کی طرح ہے بولے تو ماں بن جاتے کیا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں بنتی. ما ہن امہاتہم, یہ تمہاری مائیں نہیں بن سکتی. پھر مائیں کون؟ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, تمہاری مائیں وہ ہیں جس سے تم پیدا ہوئے. تمہاری مائیں وہ ہیں جو تم کو جنا ہے, وہ تمہاری ماں ہے. ایسا بولنے سے تھوڑے ہو جائیں گے. اللہ جو ہے وضاحت کر رہے ہیں. جاہلیت میں تو خوب سنے ان لوگوں کی باتیں, کچھ جواب نہیں دیے. نبی آئے تو نبی کے در رحمت آئی. کتنے جوڑے, کتنے انسان, کتنے شادی شدہ زہار کی وجہ سے الگ الگ ہو گئے تھے, لیکن اللہ نے صحابیہ کی برکت سے قانون بدل دیا اور ضابطہ بتایا. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, اور بے شک ان لوگوں کی جو گفتگو ہے یہ ناپسند ہے اللہ کو. اللہ کو ناپسند ہے. کوئی یوں کہے کہ میری بیوی میری ماں کی طرح ہے, بولنا غلط ہے, ناپسند ہے. من القول وزورا, اور جھوٹ بھی ہے, واقعتاً جھوٹ ہے. بیوی کو ماں کی طرح بولے تو ماں کی طرح کیسا ہو سکتی وہ, تو جو جھوٹ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, لیکن اللہ پکڑ رہے نہیں. کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ معاف کرنے والے. اتنا بڑا الزام
اپنی بیوی پر لگایا، ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کا عذاب آ جاتا، لیکن اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے، اس لیے معاف کرتے ہیں۔ دنیا کا نظام ہی رحمت خداوندی پر ہے۔ ہمارے اگر اللہ عدل کا معاملہ کرے تو ہم میں سے کوئی آدمی زندہ بھی نہیں رہ سکتا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ عفو درگزر کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ کرے ان اللہ لعفو غفور، اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں اور مغفرت کرنے والے بھی ہیں۔ آیات اتارے، دیکھو زہار کرنا غلط ہے، اور زہار کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ تم ان کو نہ اپنا ماں بنا سکتے ہو نہ ماں بن سکتے ہو۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کریں، زہار جیسے جاہلیت میں تھا، اپنی بیوی کے لیے فیصلہ کر لیتے تھے، زہار کریں، ثم یعودون، پھر دل میں ارادہ ہوا کہ غلطی ہو گئی، پھر دوبارہ ان کو بنا لینا چاہیے، پھر ان کو اپنے ساتھ بنا لینا چاہیے، ساتھ رکھنا چاہیے۔ ثم یعودون، پھر لوٹانے کا ارادہ کیا، میں بیوی بنا کر ہی رکھ لوں گا۔ ثم یعودون لما قالوا، جو کچھ کہے تھے اس سے بات اپنی لوٹا دیں، بھائی جو بولا تو غلط ہے، میں اپنی بات کو واپس لے لیتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا ارادہ کرے زہار کرنے کے بعد پھر اپنی بیوی کو ملا لینا چاہے تو اللہ کہتے بولنا غلط تھا نا، کیوں بولے ایسے؟ بولنا غلط تھا، تو غلط بولنے کی سزا بھی ہونا کہ نہیں ہونا؟ تو اللہ سزا کا ذکر کرتے ہیں، لما قالوا، پھر تم اپنی بیوی کو بیوی بنا کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ تم میں سے جو شخص اپنی بیوی کو بیوی بنا کر رکھنا چاہے تو وہ ایک باندی آزاد کرے۔ فتحریر مانے آزاد کرنا، رقبۃ باندی کو، ایک باندی کیا کرنا؟ آزاد کرنا۔ حضور کے زمانے میں بھی غلام اور باندیاں، باندی بولتے ہیں عورت، غلام بولتے ہیں مرد، تو حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں بہت بکتے تھے، بازار لگتے تھے، جیسے لوگ اپنی ضروریات کا سامان خریدتے، کھانے پینے کی چیزیں، گھر کی چیزیں، ویسے لوگ باندیاں خرید کے لا لیتے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، دوسرے معنوں میں نوکرانی کی طرح رکھتے تھے، لیکن ان کا حکم الگ ہے، وہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اتنا سمجھو کہ باندھی کو آزاد کرنا ہے، تو بازار میں ملتے تھے وہ، جیسے لوگ جا کے بازار اپنا سامان خرید لیتے نا، اسی انداز سے باندیاں بھی رکھے رہتے تھے، دیکھو یہ 10 دینار کی ہے، 50 دینار کی ہے، 40 دینار کی ہے۔ فتحریر رقبۃ، ایک باندھی آزاد کرنا، لیکن کب کرنا؟ سنو، من قبل ان یتماسا، بیوی کو پھر قریب جانے سے پہلے شوہر پہلے آزاد کر کے آنا ہے، پہلے نہیں۔ چلو ابھی نیت ہے، اب میں تو بعد میں دیں گے، بعد میں آزاد کریں گے، پھر بیوی کے ساتھ رہیں گے، اللہ بولے نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے جو تم غلطی کریں، پہلے آزاد کرو، اس کے بعد بیوی کو بیوی کے ساتھ رہو۔ من قبل ان یتماسا، آج کل الٹا ہو رہا، کیا ہو رہا؟ نکاح میں بہن نقد دینا ہے ہی نہیں ہے۔ اسی مسجد میں ایک نکاح ہوا، اکلوتا بیٹا صاحب جاتا، نکاح پڑھایا، میں مہر کی بات آئی، خطیب صاحب ان سے پوچھے تو بولے کہ مہر ادھار ہے۔ ایک مرتبہ پوچھے، دو مرتبہ پوچھے، میری صورت دیکھ رہے خطیب، میں بولا میرے کیا دینے والے وہ ہیں، ان کو چاہیے، تو کتنا؟ وہ بھی مہر 10,000 روپے لکھے، وہ بھی ادھار۔ اللہ کی طرف سے رحمت ہے نہیں ہے، آدمی دینے کی نیت ہے تو پکا ارادہ ہے تو مرے شادی تو ہو جائے گی، ادا کرو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یعنی ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اللہ بولے چھینے سے پہلے، بیوی کے ساتھ رہنے سے پہلے باتیں ادا کرو، پھر اس کے بعد آؤ، سزا دے رہے اللہ۔ من قبل ان یتماسا،
چھینے سے پہلے، بیوی کے قریب جانے سے پہلے باندھی آزاد کرو، سزا ہے تمہارے لیے۔ ذالکم توعظون بہ، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے نصیحت کرتا ہے اللہ، کوئی ناراض نہیں ہے، تمہاری اس غلطی کو کیسے درست کرنا اللہ اس کے لیے نصیحت کرے، اللہ کا غصہ نہیں ہے، کتنے پیار سے اللہ سمجھا رہے ہیں، میں یہ نصیحت کر رہا ہوں تم کو، ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے، اللہ جانتے ہیں، سب معلوم ہے۔ پھر آگے اللہ درست سہولت سے پہنچا ہے، نصیحت کرے نا، نصیحت کرنے والے کیا کرنا، ان کے دل میں ہمدردی ہے، ناراضی نہیں ہے، تو اللہ ایک راستہ نکال رہے ہیں، فمن لم یجد، اگر تمہارے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم باندھی خرید کے آزاد کر سکو، تو اللہ سہولت دے رہے ہیں، کیا کرنا، فصیام شہرین، 2 مہینے روزہ رکھو، کتنی بڑی سزا، رمضان کے سال میں 1 مہینہ مشکل ہے، اس میں بھی ہم نے بانٹ دیا، بڑے روزے الگ، چھوٹے روزے الگ، شب قدر کا روزہ الگ، فلاں روزے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس نے اپنی بیوی کو زہار کیا اس کی سزا یہ ہے کہ 2 مہینے روزہ رکھو، کتنے، 2 مہینے، پھر آگے شرط بھی لگائی، یہ نہیں رہتا تو اچھا تھا، متتابعین، مسلسل 2 مہینے رکھنا، اگر سال میں 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں 10 دن رکھ لو بولے تو پھر بھی گنجائش تھی، اللہ والے ایسا بھی نہیں ہونا، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو، اگر بیچ میں 1 دن 2 دن اگر چھوڑ دیے نا یہ ختم ہو گئے، پھر رکھنا 2 مہینے، کتنی سخت سزا۔ فصیام شہرین متتابعین، پھر یہاں بھی شرط ہے، من قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے سے پہلے یا عمل کرنے کے بعد آ پاؤ، سزا۔ اچھا کوئی ایسا بندہ ہے روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، کیا کر رہا ہوں، غلطی ہو گئی اس کی زبان سے، تو اللہ کتنے رحیم ہے، دیکھو تیسرا عمل بھی بتا رہے، فمن لم یستطع، اگر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، تو فاطعام 60 مسکینہ، تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کتنے، 1 2 نہیں، کتنے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، روزانہ دستر بچھا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر ایک ساتھ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا آپ کو مشکل ہے، گھر آپ کا چھوٹا ہے، برتن آپ کے پاس مشکل ہے، تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو ایک صدقے مقدار کے برابر غلہ دے دو یا رقم دے دو تو بھی ہو جائے گا، غلہ دینا یا رقم دینا، جیسے 1.25 کلو گیہوں، تو اتنا جو ہے اگر حساب کے لحاظ سے میں معارف القرآن میں دیکھا تو اس زمانے کے 1.25 کلو لکھے، آج کل تھوڑا سا اس میں گرام بڑھ گئے، 50 گرام 60 گرام ایسے بڑے ہوئے، تو بہرحال اگر استطاعت نہیں ہے تو جو ہے اتنی رقم دے دو۔ اب یہاں جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں استطاعت کی بات نہیں، اب کیسا بھی دینا، میں غریب کو نہیں دے سکتا تو کیا کرنا، بولے فاطعام 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ 3 ضابطے بتائے، کسی نے اپنی بیوی کو زہار کہہ دیا تو اس کا جرمانہ یہ ہے کہ طلاق تو نہیں ہوتی، بیوی جدا نہیں ہوتی، البتہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایک باندھی آزاد کریں گے، اتنی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے روزہ رکھیں گے، اتنی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ پھر بھی اللہ کہتے ہیں کتنی بڑی بات آسان کر دی ہے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کا قانون ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کو ڈر اور خوف ہوتا ہے، ورنہ کتنی شکایتیں ہمارے پاس جو ہے فون پہ خواتین سناتی ہیں، میرے شوہر نے مجھے گھر کے اندر مار کے طلاق بول دیا۔ ایک ماں آ کے بول رہی کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو میرے شوہر کی طلاق دیتے ہوئے الفاظ سنے،
لیکن شوہر بنا میں بولا ہی نہیں، زندگی گزار. اس لیے اللہ نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ قانون اللہ کا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں. اللہ دیکھ رہا مجھے. گھر کے اندر میاں بیوی کا معاملہ ہوا، کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا. اس استحضار کے ساتھ میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کو اس طرح اپنا عمل کرنا چاہیے. اگر غلطی ہوگی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں. حدود مانے کیا؟ اللہ کے ضابطے اللہ نے طے کر دیے. اب قیامت تک امت کو سہولت پہنچا دی. ہمارے پاس، ہم لوگ ہندوستان میں ہیں نا، یہ زہار والا عمل ہمارے پاس نہیں ہے. عرب میں بہت ہے. عرب دنیا کے اندر حجاز میں اس طرح اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں. لیکن جب یہ قانون آ گیا تو بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو گئی، سب کا غرور ٹوٹ گیا. بولے کہ 2 مہینے روزے، ایک باندھی آزاد کرنا، یا نہیں تو جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ اس زمانے میں جو ہے دور جاہلیت میں بہت زیادہ تھا. اللہ نے اس کو جو ہے قانون کو ختم کر دیا. ہمارے پاس یہ نہیں ہے. البتہ اسلام کے اندر جو طلاق ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے. اس لیے میں بھی نکاح کے موقع پر بولتا ہوں، بھائی شادی سے پہلے تھوڑا ضروری معلومات تو کر لو. بیوی کو کیسا رہنا، شوہر کو کیسا رہنا سنتے ہی نہیں. ساری تیاری ہو جاتی ہے، کپڑے کی، شیروانی کی، ٹوپی کی، ساری چیزیں. لیکن ایک کیسا زندگی گزارنا ہے تو کیسے رہنا، کیا ذمہ داری میری ہے، بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، یہ سکھانا چاہیے. میں نے کل کے جمعہ میں بھی جو ہے نکاح کے موقع پر بولا تھا، والدین کی ذمہ داری ان کو بتاؤ. اب یہ گھر تمہارا ختم ہے، اصل گھر جا رہے وہ. ہم ماں باپ رہ گئے دوسرے نمبر پر، پہلے ماں باپ ان کو خوش کرو. یہ نبی کی تعلیمات ہے. ہم نہیں سناتے. بچوں کے جانے کے بعد تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو ماں اس میں شامل ہو جاتی ہے، باپ اس میں شامل ہو جاتا ہے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ابھی میں عشاء پڑھ کے بیٹھا، کل نے پرسوں سریا بیٹ کی لڑکی، نرگنڈے کا لڑکا آیا میرے پاس بیٹھا، آنکھوں میں آنسو. ان سے کیا ہوا؟ بولے وہ سب 3 مہینے میں میری شادی ہوئی. میں بیوی دونوں اچھے ہیں، تو بھی اختلاف نہیں ہمارے درمیان. لیکن میں جب گیا گھر کے اندر، میری ساس کو کسی غلط طریقے میں میں نے دیکھا، وہ مجھے ناگوار ہوا. تو میں سیدھے انہیں سے بات کیا، ساس سے، کہ آپ کے کیا رشتہ دار ہیں جو آپ ان کے ساتھ بغیر پردہ کے ساتھ کر رہے تھے. بس اتنی بات ہوئی. اس کا میں نادم بھی ہو گیا، بھی میرے کو کیا دخل ہے، میرا بیوی کا معاملہ ہے، مجھے اس میں دخل نہیں دینا تھا. حلال ہے کہ حرام ہے، رشتہ دار ہے کہ رشتہ دار نہیں ہے، نہیں بولنا تھا. بلکہ بیچارہ واپس ہو گیا دوسرے دن شام میں. تو تیسرے دن جو ہے وہاں سے فون آیا سریا بیٹھ کے گھر سے، سسرال سے. ہم جو ہے اتوار کے دن آگے اپنا سامان لے جاتے ہیں، بچوں کو نہیں بھیجتے. تم کیسے ہماری جو ہے معاملات میں دخل دیے، ہم اپنا رشتہ ہی ختم کر دیں. کیا وجہ ہے؟ بولے میاں بیوی دونوں اچھے گئے اور آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. لیکن جو ہے ماں کو یہ الزام ہے کہ میرے معاملات میں میرے داماد کیسا دخل دیا، اس وجہ سے رشتہ ہی توڑ دیا. سامان لے جانے کا فیصلہ کیا اور ڈیٹ بھی دے دی، ہم فلاں تاریخ کو آئیں گے. میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، میرا کیا قصور ہے. بیوی بھی آنا چاہ رہی. میں بولے پھر بیوی کو بولا، بولے بیوی کو وارننگ دی ہے ماں، اگر تو چلے گئے تو میں پھانسی لے لے لوں. یہ حالت ہے، جہالت میں بتا رہا ہوں. ایسے 20 کے سلوگن آشرواد میں چل کر آتے رہتے ہیں. کدھر کو ہم سمجھائیں؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنائیں، خود دین نہیں سیکھے؟ نتیجہ کیا ہونا؟ چھڑا لیں گے. 4 مہینے کی دلہن ہے وہ، اس کی زندگی اگلی شادی کب کریں گے آپ؟ جب تک اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ کون اس سب گناہ کی ذمہ دار ہے؟ ایک اپنی انا کی وجہ سے ماں یہ بولے کہ تو چلے گئی تو میں پھانسی لے لوں. خیر میں 9:30 ہو گئے تھے. میں بولا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کل اس معاملے میں بات کروں گا. الحمدللہ دوسرے دن میں ناشتے کے بعد میں بچوں کو بلایا، پھر ان کے سلسلے سے بات کرا، وہاں کے علماء سے بات کرا. تو ایک حد تک ایک بیٹھک ہوئی
کہ اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم حل کر کے پھر مجھ سے بولے کہ وعدہ کریں ہم انشاءاللہ بچوں کو بھیج دیں گے. تو اس طرح جو ہے معمولی چیز کے اوپر کوئی وجہ ہی نہیں. اتنی بہترین شادی کرے، خرچہ کرے، جہیز دیے، سامان دیے، محض اس بنیاد پہ کہ تم میری ذاتیات میں کیوں دخل دی، جو ہے بیٹی کو رکھ لے رہے اور میں چھڑا لینا چاہتے. ایسے 20 روزانہ کیس آتے ہیں. مطلب کتنوں کو بولے، کتنوں کو سن رہا ہے. یہ دل کی بات ہے، کبھی آپ اللہ سے میں سنا دیتا ہوں. اللہ رحم فرمائے. اس لیے جو ہے اپنی بچوں کو ذرا دین سکھاؤ، کاؤنسلنگ کراؤ. کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے تاریخ طے ہو گئی لڑکی کی یا لڑکی شادی کی تو کسی دیندار عالمہ سے، کسی دیندار عالم سے بولا کہ نہیں، دو نشست سے رکھا ہو، مجھے کیسا رہنا چاہیے، زندگی کیسا گزارنا چاہیے. لڑکا ہے وہ بھی کسی عالم سے معلومات کروائے تو پھر انشاءاللہ یہ طلاق کا جو معیار روزانہ بڑھتے جا رہا نا وہ کم ہو جائے گا. معمولی بات تو بیچارہ پی کے آ گیا، اس طلاق بول دیا. پینے کی حالت میں اسے معلوم ہی نہیں کہ بیوی کون ہے، ماں کون ہے، طلاق بول دیا. اور شرعی قانون تو یہ ہے کہ نشے کی حالت میں دے تو طلاق ہو گئی. کیا کریں گے لوگ؟ ہوش آنے کے بعد آنسو نکال رہا ہوں، پہلا پکڑ لے رہا مسجد کے دروازے پہ میرے، تو اس سے بھی مسئلہ نکالا. میں کیا نکال سکتا؟ جب اللہ کا قانون ہے تو جو باتیں وہی بتائیں گے. اپن نہیں مجھے بہت محبت ہے، میں جب دیکھ کے نہیں رہ سکتا ان کے بغیر، یہ سب باتیں اب بولا تو یہ خود دیکھو کیا نہیں مانا. اس لیے محترم بزرگ دوستوں، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو ذرا دیندار بنائیے، تربیت کیجیے، ان کو نیک بنائیے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی وارننگ دے رہے ہیں. اللہ میں تو بتا دو قانون یہ ہے، اگر اس کے خلاف کوئی کرتے ہیں یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ایسی سزا دیں گے، پکڑیں گے جیسا ان سے پہلے لوگوں کو نافرمانوں کو پکڑے تھے. جیسے اللہ پکڑے تھے ویسا ہم پکڑنے پہ قادر ہیں، لیکن نہیں مانے تو ایسا کریں گے. اس لیے سمجھ جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے کھلی کھلی نشانیاں بتا دی. وقد انزلنا، ہم نے نازل کی ہے آیات بینات کھلی. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. مہین کے معنی ذلت کا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، ہاں ایک دن آئے گا اللہ سب کو جمع کرے گا، مرد بھی، عورتیں بھی، میاں بھی، بیوی بھی، سب جمع ہوں گے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ سب کے اعمال کی خبر بھی دیں گے. تم کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، ہم کو یاد نہیں ہے، کر کے ہم بھول گئے، لیکن ہمارا رب سب جانتا ہے. فَيُنَبِّئُهُم، اللہ خبر دیں گے، بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ عمل کرے. احصاہ اللہ، اللہ کہتے ہیں میں سب گن کے رکھا ہوں. ہر بندے کی نیکیاں اور برائیاں گن کے نوٹ ہیں میرے پاس. احصاہ اللہ ونسوہ، اور ونسوہ، اللہ کہتے ہیں ہم بھولے نہیں اور تم بھی بھول گئے. ہم تمہارے اعمال کو یاد رکھے ہیں، بھولے نہیں اور تم بھول گئے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ بہت ہر چیز کو جاننے والا. شہید کے معنی جاننے والا، حاضر ہے. اللہ ہر عمل کو جانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مزید توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ایمان کامل عطا فرما، تیرے ذات عالی کے نصیب فرما. اے اللہ رب چاہے زندگی عطا فرما، من چاہے زندگی کی حفاظت فرما. اللہ تیرے نیک بندے بندیاں تھے، اللہ جن کی شکایت کو اور جن کی عرضی کو آپ نے قبول فرما کر اللہ رحمت کا، سکون کا، اللہ خوشگوار زندگی گزارنے کے اسباب آپ نے اپنے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کی طرف سے صحابہ کرام، صحابیات کو اللہ جزائے خیر عطا فرما.
ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بہتر بدلہ عطا فرما کر قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہم کو نصیب فرمائیے. اے اللہ تیرے کرم سے 27 پارے ہو گئے. اللہ 3 پارے باقی رہے. اللہ تو ہم سب کے لیے آسان فرما, صحت بھی عطا فرما, سہولت بھی عطا فرما, عمر بھی عطا فرما, علم عطا فرما, دین عطا فرما, تقویٰ عطا فرما. اللہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما کر اللہ تیرا پاکیزہ کلام جس محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اللہ تیرے بندوں تک ہم سنا رہے ہیں, اے اللہ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اپنے کام, اپنی ضروریات, اپنے اعضاء کو اللہ قربان کر کے اللہ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. سنانے والوں کو بھی, سننے والوں کو بھی, جمع ہونے والوں کو بھی اللہ قبول کر لیجیے. قرآن کے شائقین میں, قرآن کے شہدائیوں میں اور قرآن کے عاشقوں میں اللہ ہم سب کا شمار فرما کر دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما. پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم برحمتک یا رب. ایک اعلان یہ ہے کہ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ مسجد اقصی میں سیرت النبی کا جلسہ